و تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے، اس نے ہم سب کو اکٹھا ہو کر بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہم نے اس دنیا کے بنتے بگڑتے ماحول کو بھی دیکھا، سجدے سورتے حالات کو بھی جانا، کیف و سرور کی ساعتیں بھی دیکھی، دل و نشاط کی رنگینیاں بھی دیکھی، محفل و بزم کو بھی جانا، گردش ایام سے بھی گزرے، بہت کچھ جانچا پرکھا، بہت کچھ دیکھا بھالا، اور اب جی چاہتا ہے کہ دار البقاء میں واقفیت حاصل کرے، یوم آخرت کو جانے بوجھے، روز محشر کی بات کرے اور جزا کا بھی تذکرہ کرے، یوم قیامت کو بھی یاد کرے، یوم حساب کا بھی احساس کرے، اس لیے کہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ یہ زمین درہم برہم ہو جائے گی، اس لیے کہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ یہ رنگ برنگی دنیا فنا ہو جائے گی، یہ گیتی ارض درہم برہم ہو جائے گی، یہ نظام کائنات اتل پتل ہو جائے گا، یہ روشن آفتاب سیاہ ہو جائے گا، یہ منور تابہ و مہتاب ٹوٹ پھوٹ جائے گا، یہ ردائے کہکشاں یہ بے و انجم نکل جائیں گے اور پورا عالم نیست و نابود ہو جائے گا، اور تمام انسان اپنے خالق و مالک معبود حقیقی کے دربار عالی شان میں جمع کیے جائیں گے۔ اس دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، روز قیامت کی ان ہولناک، خوفناک، حیرتناک اور جانپسند ساعتوں میں جبکہ زندگی کے ایک ایک لمحہ کی بات درست ہوگی، ایک ایک ساعت کا حساب ہوگا، ایک ایک گھڑی کا محاسبہ ہوگا، اس سخت دن میں جو شخص اپنے اعمال و کردار میں، اپنے افعال و اقوال میں کھڑا اترے گا اس کی نجات ہوگی، اور جو شخص اس سخت دن میں اپنا حساب نہیں دے سکے گا، اپنا چھٹکارا نہیں کرا سکے گا، تو دوستو پھر وہ ہلاک برباد ہو جائے گا۔ اس لیے آئیے ہم ذرا اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں، اپنے کردار کا تجزیہ کر لیں، اپنا ایمان کا جائزہ لیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، قیامت کے مسئلہ نے انسان کو حیرت و تعجب میں ڈال رکھا ہے۔ محدود عقل والے ہوتا بھی انسان جو اس دنیا فانی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کو اس بات پر تعجب ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد بے بندے خاک بن جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی اور ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے گا، پھر کیوں کر ممکن ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائے؟ گویا بعد الموت کے نظریہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، جزائے کے جزا و سزا، جنت و دوزخ، عذاب و ثواب کا تسلیم کرے، لہذا بطور استہزاء اور تمسخر کے کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ فاذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ۔ کہتے ہیں کیا پھر ہم پہلی حالت میں واپس ہوں گے؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہو جائیں گے اس کے بعد بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ وہ یا بعد الموت کے نظریہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جب اچانک قیامت ٹوٹ پڑے گی، یہ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، یہ ارض و سما درہم برہم ہو جائیں گے، تو اس گھڑی میں ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا اور کہہ اٹھیں گے کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، ہم تو قیامت کی تکذیب کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ دبوچا۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں اس انکار کے سبب نہ نماز پڑھتے تھے، نہ روزہ رکھتے تھے، نہ ایمان رکھتے تھے، نہ ہی کفر اور شرک کی باتوں سے باز رہتے تھے، نہ نسیان و نسیان سے بچتے تھے۔ آج ہم عذاب نار کے
کے شکار ہے، رب ذوالجلال کے شکار ہے۔ ہم نے دنیا کے رہنائیوں کو جاویدہ سمجھا، دولت و ثروت کو اپنا محاسب اور پاسوا مانا، اپنی طاقت و قوت پر نازا تھے۔ آج ہمارا کوئی مددگار نہیں، کوئی غمگسار نہیں، کوئی مونس و غمخوار نہیں، نہ دوست و احباب کام آئے، نہ مال و دولت نے ساتھ دیا۔ آج وہ ذلت و بدبختی اور لعنت و رسوائی سے دوچار ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں خدا القدوس نے قیامت کے وقوع اور اس کی ہولناکی کی مختلف پیرائے مختلف اسلوب میں بیان کیا ہے اور کفار و مشرکین کو بار بار ڈرایا ہے کہ قیامت کو مذاق نہ سمجھے، یہ دن واقع ہونے والا ہے، لہذا اس کی آمد سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے ہی اپنی زندگی سدھار لے، اس لیے کہ عسرت و تنگی کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، یأس و حیرت کا دن ہوگا، خوف و دہشت کا دن ہوگا۔ وہاں نہ شفاعت چلے گی، نہ ہی مال و دولت ساتھ دیں گے، اور نہ ہی دوست و احباب معین و مددگار ہوں گے۔ اس لیے کہ ہم نے واضح طور پر اعلان کیا ہے لا تقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل، کہ وہاں نہ شفاعت چلے گی، نہ ہی فدیہ کام دے گا۔ یہ سب تو دنیاوی چوچلے ہیں، عالم فانی کے مرحلے ہیں۔ آخرت کا دن تو بس روز محاسبہ ہے، روز جزا ہے، وہاں تو اسی دنیا کے اعمال پر بحث ہوگی۔ اس دن کے عدالت میں وہ بے امور دیرے بحث ہوں گے جو اس دنیا میں انسان نے کیے ہیں، انجام دیے ہیں، وہی دن تو فیصلہ کا دن ہے۔ لہذا اسی دنیا میں رہ کر خیر و شر کی راہوں میں سے کسی کو اختیار کر لو، اسی عالم میں رہ کر آخرت کی دو منزلوں اور دو ٹھکانوں میں سے کسی کو چن لو، دونوں کی راہیں کھلی کھلی ہے، ظاہر و باطن ہے۔ میں انہی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور